ایک امریکی ریاست میں ایک بوڑھے شخص کو روٹی چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے روٹی چور سے پوچھا، کیا تم نے روٹی چرائی ہے؟ اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر دھیمی آواز میں بولا، جی ہاں جج صاحب، میں نے روٹی چوری کی ہے۔ جج اس کے اعتراف جرم پر حیران رہ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کا واحد چور تھا جس نے یوں فوراً اعتراف جرم کر لیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص دوبارہ بولا، جج صاحب، اگر میں روٹی چوری کر کے نہ کھاتا تو میں مر جاتا، کیونکہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میرا بچنا محال تھا۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج کہنے لگا، تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم چور ہو۔ میں تمہیں $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ رقم نہیں ہے، اس لیے تو تم نے روٹی چوری کی ہے، لہذا میں تمہاری طرف سے یہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا اور لوگ دیکھنے لگے کہ جج صاحب نے اپنی جیب سے $10 نکالے اور اس بوڑھے شخص کی طرف سے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر جج کھڑا ہوا اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تمام حاضرین کو $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اس لیے کہ تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک غریب کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چوری کرنا پڑتی ہے۔ اس مجلس میں $480 اکٹھے ہوئے اور جج نے وہ رقم بوڑھے مجرم کو دے دی۔ یہ قصہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں غریب لوگوں کی مملکت کی طرف سے کفالت اسی واقعے کی مرہون منت ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1400 سال پہلے یہ کام کر کے گئے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ جاری کر دیا جاتا۔ میرے محترم عزیزو، آج یورپ میں جو قوانین نافذ ہیں، آج جو ہم یورپ کے قوانین کی تعریف کرتے ہیں، دراصل یہ قوانین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپ نے اپلائی کیے۔ یورپ نے صحابہ کرام اور مسلمان ہیروز کی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترقی کر لی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یورپ نے بڑی ترقی کر لی، یورپ کے قوانین بڑے اچھے ہیں، یورپ میں انسانیت کی قدر ہے، مگر ہم بھول گئے کہ یہ قوانین انہوں نے کہاں سے سیکھے۔ کاش کہ ہم لوگوں کو عقل ہوتی تو آج ہم ایسے پسماندہ نہ ہوتے، تو آج ہم دنیا میں مار نہ کھا رہے ہوتے۔ ذرا سوچئے، $10 ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے کہ اس لاچار کے لیے رکھتے ہیں جو جانے کب سے بھوکا ہوتا ہے۔ تبدیلی کے لیے ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ اسی کی خوشی کا موجب بننا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔